بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ دل کی زمین کو بنجر کر دیتے ہیں۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ خدا سلامت رکھے انہیں جو ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ پیار نہ سہی کچھ تو ہے جو صرف ہم سے کرتے ہیں۔ لوگ اکثر نرم لہجوں سے کتنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے الفاظوں کی تپش بھولنے میں ایک عمر لگ جاتی ہے۔ اپنی زندگی میں ایسے دوست کو شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہے، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے وہ کامیابی ہے۔ خود کو وقت دو، آپ کی پہلی ضرورت آپ خود ہو۔ صبر کرو اور پھر صبر کے کرشمے دیکھو۔ معاف کرنے کے بعد معاف کر دینے والی باتیں بھول جانا ہی معافی ہے۔ شکر کرنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ جو عزت اور پیار تمہیں دوسروں سے ملتا ہے وہ حقیقت میں تمہارے ہی اخلاق کا تحفہ ہے، اور اللہ چاہے تو ادھورے قصے بھی مکمل کر دیتا ہے۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، کسی کو رلا کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ حد سے زیادہ تمنائیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ دوسروں کے ساتھ زیادہ تر وہ نیک سلوک کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت گزار چکے ہوں۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے۔ جس طرح لوگ مردہ کو کاندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح اگر زندہ کو سہارا دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ خاموش ہو جانے کا مطلب مطمئن ہو جانا نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سر ٹکرا ٹکرا کر تھک گئے ہیں۔ زندگی میں سب کچھ کسی وجہ سے ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے تاکہ ہم صحیح کی قیمت جان سکیں۔ لوگ بدلتے ہیں تاکہ ہم ان کے اصلی چہرے جان سکیں۔ ہم سمجھتے ہیں خدا ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے، جبکہ خدا ہمیں اندر سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اچھے رشتوں کو وعدوں اور شرطوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے صرف دو لوگ چاہیے جن میں ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا اسے سمجھ سکے۔ مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہیں۔ مثال دینا آسان ہوتا ہے اور مثال بننا مشکل۔ حادثوں کی زد میں ہے تو کیا مسکرانا چھوڑ دیں؟ زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں؟ جو ایک پیاسے جانور کو پانی پلانے پر بخش دیتا ہو، سوچیں اگر انسان کی مدد کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ کتنا نوازے گا۔ کپڑے انسان کے بدن کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو انسان کی شخصیت کو۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ جہاں سے ہماری سوچوں کا دائرہ ختم ہوتا ہے، ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ آتا ہے، جو ہمارے فیصلوں سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ وہ جب راضی ہو جاتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح کے نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے ہی تھام لیا کریں۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ نیند اور موت میں کیا فرق ہے؟ کسی نے خوب جواب دیا،
نیند آدھی موت ہے اور موت مکمل نیند ہے۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی شکوہ نہ ہو۔ ضمیر کی موت ایسی موت ہے جس کا اعلان انسان خود اپنے کردار کے اسپیکر سے کرتا ہے۔ آپ اپنی تمام تر امیدوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیں، یقین جانیے اللہ آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔